رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، آج ہم سورہ نساء کر رہے ہیں سٹارٹ۔ تو سب سے پہلا اس کا جو ورس ہے، آیت ہے، وہ میں پڑھ دیتی ہوں انشاءاللہ کہ اس میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ انسانیت سے، تو قرآن میں خطاب پوری انسانیت سے کیا گیا، تو یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے آئی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سارے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ دیکھیں تقوی کا آیا ہوا ہے، تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہر چیز میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خیال آپ کے ذہن میں رہتا ہے۔ تقوی کے لیول ہوتے ہیں، ایک تو کچھ ایسے لیول ہوتے ہیں کہ چلیں آپ نے اچھائی اور برائی کا آپ کو پتہ چل رہا ہے، ایک تو آپ وہ کر دیتے ہیں۔ دوسرا ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ تقوی آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں ہر وقت ہی اللہ کا خیال اس طرح رہتا ہے کہ ہر چیز جو بھی آپ کام کرنے رکھتے ہیں، آپ کو یہ رہتا ہے کہ یہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہے کہ نہیں، ہر وقت ہی آپ کے دھیان میں اللہ رہتا ہے۔ تو یہ تقوی کا لیول ہے۔ تو اللہ سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرے گا وہ ہمیشہ ہی صحیح فیصلے کرے گا، جس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ تو یہاں رجالن کثیرم و نساء، یہاں تک ابھی پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایک جان سے پیدا کیا، یعنی کہ حضرت آدم پیدا ہوئے، پھر ان کی جیسے کہا جاتا ہے تفسیر میں کہ ان کی پستی سے حضرت حوا پیدا ہوئی، تو ایک جوڑا تھا جس کے آگے سے ساری ان کی اولادیں ہیں۔ جو یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کثرت سے مرد و عورت، پھر کثرت سے کثیر تعداد میں، پھر ظاہر ہے جو ساری دنیا میں انسان ہیں، تو پہلے صرف حضرت آدم اور حضرت حوا تھے، 2 آدمی تھے۔ تو اب جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ تھیوری آف ایولیوشن ہے اور اس طرح انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس تھیوری کو ہی ختم کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا نا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم بنائے تھے، ایک شخص، اور پھر عورت، مرد و عورت سے پھر آگے کثیر تعداد میں سارے لوگ آئے، یعنی ساری ان کی اولادیں ہیں۔ تو پوری انسانیت جو ہے آپس میں اس طرح سے جا کے آپ دیکھ لیں کہ جڑ جاتی ہے، جیسے حضرت آدم اور بی بی حوا سے۔ اور آگے پھر کیونکہ ایک حدیث پاک بھی ہے کہ تم سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو بیسیکلی سبھی ایک ہی انسان سے بنے ہیں نا، تو پھر ایک آگے سے پھر ساری کثیر تعداد میں مرد اور عورت پھیل گئے ہیں۔ تو اسی لیے اسلام میں کیا ہے کہ عربی کو اجمی پہ، کالے کو گورے پہ، یا اجمی کو عربی پہ اور گورے کو کالے پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ تو فضیلت صرف کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ تقوی کی بنیاد پر۔ جو اللہ تعالیٰ کے قریب زیادہ ہوگا اسی بنیاد پر جو ہے وہ ہوتی ہے فضیلت۔ اور اس کو لوگ اکثر اس آیت کو جو ہے خطبہ نکاح میں بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ جب اب رشتہ ازواج میں ایک جوڑا بننے لگتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کیونکہ ساری مخلوق کی اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ یا ایھا الناس سارے لوگوں کو ایڈریس کیا گیا ہے نا، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ساری مخلوق کی اللہ کا کنبہ ہے، یعنی عیال اللہ ہے۔ تو اس لیے ہر ایک دوسرے کو آپ نے اچھے طریقے سے بیہیو کرنا ہے ہر کسی سے۔ تو اسی لیے یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے تاکہ جو بھی آپس میں نئی زندگی بھی شروع کر رہے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اور آگے دوبارہ آیت میں کیا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت پر راری کے ذریعے بناتے ہو، تو ڈرو، اور ارحام سے کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جس کے نام سے، یہ جو ہے نا کہ تم وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام سے تساءلون ہے نا، کہ جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو، یعنی کہ اللہ کا واسطہ یہ کام کر دو، اللہ کے نام پہ یہ کر دو۔ تو جس طرح سے ہے اس معاملوں میں اللہ سے ڈرو، جس کا تم اللہ سے سوال کرتے ہو، یعنی اللہ کے نام پہ تم سارا کچھ کر رہے ہو، تو پھر رشتہ داریوں میں بھی اللہ سے ڈرو، یعنی کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ آپ رشتہ داریوں میں بھی سارے جو ارحام ہیں، جو کہ رحم کے رشتے ہیں، جو کہ آپ کے بہن بھائی ہیں، ماموں خالہ ہیں، تو جو آپ کے رحم کے رشتے ہیں، تو وہ ان سے آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، یعنی ان سب کے ساتھ تعلقات بہتر رکھیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ آپ بہتر طریقے سے اللہ سے ڈریں ان رشتوں کے معاملے میں بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اور ان اللہ کان علیکم رقیبہ، یعنی کہ اللہ تم پر، رقیبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رقیب ہوتا ہے کہ جس کی نظر گردن پہ ہوتی ہے، یعنی اللہ تم پر نگران ہے، مطلب کسی کو پتہ ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔
تو جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایک دوسرے انسان کیونکہ سارے ایک دوسرے سے بنے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا اس لیے بنائی اور انسانوں کو آپس میں اچھے طریقے سے جڑ کے رہنا چاہیے، اور اسپیشلی جو آپ کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ اور آیا نمبر 2 پہ چلتے ہیں، اور یتیموں کا مال تمہاری تحویل میں ہو تو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یتیم کون ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ یتیم ہوتا ہے جس کا باپ نہیں ہوتا اور وہ ابھی بالغ نہیں ہوتا۔ تو بچے کے بالغ ہونے کے بعد تو یتیمی کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یتیم سے جو سلوک کرنا ہے نا اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یتیموں کے مال کا میں خیانت نہ کریں، یعنی جب آپ کے پاس مال صرف آئے تو اگر وہ بالغ نہیں ہے تو آپ صرف اس میں سے زکوٰۃ ہی نکال سکتے ہیں، مطلب خیانت نہیں کرنی۔ اور ایسا نہ کریں کہ جو یہ ہے نا کہ تتبدل الخبیث بالطیب، یعنی کہ یہ نہ کریں کہ گندی چیزیں، یعنی کہ آپ کہیں گے یہ تو بچہ ہے، اس کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، باپ بھی سر پہ نہیں ہے، تو گندی چیزیں جیسے اگر کسی کی لینڈ ہے اور آپ کی بھی لینڈ ان کے ساتھ ہے تو گندی والی ان کو دے دیں اور اچھی خود رکھ لیں، یا کوئی کیٹل ہیں تو بیمار والے ان کو دے دیں اور اچھے والے خود رکھ لیں، کہ اس کو تو پتہ نہیں چلے گا، اس کو تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے نا کہ وہ کیا کر لے گا ہمارے۔ تو یہ امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ جو حصے میں ان کے آیا ہے ویسے کا ویسے دے، اور اپنے مالوں کو آگے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا نا، اپنے مالوں کے ساتھ ان کا مال نہ مکس کریں، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کا اپنے مال میں، اپنے بزنس میں ان کا مال لگا دیا ہے، پھر آپ کا بزنس بڑھ گیا ہے اور پھر آپ نے ان کا مال جو ہے ان کو اتنا ہی واپس کر رہے، حالانکہ وہ بڑھ گیا ہے، اور آپ ان کو وہ نہیں کر رہے کہ کوئی پوچھے گا نہیں، تو سارا اپنے مال میں ان کا مال لگا دیے اور اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے، تو یہ نہ کریں۔ اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھائیں، مطلب ان کے مال سے آپ فائدے کھا رہے ہیں تو وہ یہ بھی نہ کریں، کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے، کیونکہ یہ بڑا سخت گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس یتیم کے مال کھانے کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ صحابہ نے جب یہ آیت سنی نا تو وہ ایک ہی جگہ کھانا پکاتے تھے اور وہ کرتے تھے نا، تو انہوں نے سوچا کہ ہر چیز الگ الگ کر دیں، تو جس کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے پھر آگے مزید اس کو بتایا کہ کیا کریں، کہ ظاہر سی بات ہے آپ ایک بندے اگر کوئی یتیم کا ٹیک کیئر کر رہا ہے پھر سب کچھ الگ کر دیں گے تو مشکل بھی نہ ہو، تو یہ ان کے لیے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا اور کیا کرنا ہے۔ اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے انصاف نہ کر سکو تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں، دو یا تین یا چار ان سے نکاح کر لو۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اب ادھر جو بات کی ہے نا وہ یتیم بچیوں کے بارے میں کیا، تو پیچھے جو بات تھی وہ یتیم کے بارے میں تھی، ادھر یتیم بچیوں کے بارے میں کیا۔ اگر ایک آدمی یتیم بچی کو پال رہا ہے اور اسے وہ بچی اچھی بھی لگ رہی ہے اور وہ اس سے نکاح بھی کرنا چاہتا ہے، مگر یہ ہوتا ہے کہ مہر نہ دے، تو یہ اگر اس بات کا خوف ہے نا کہ تم اس بارے میں انصاف نہ کر سکو، کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یتیم بچی کو اگر آپ شادی کریں اور آپ مہر نہیں دے رہے نا، اور اس وجہ سے تو نکاح کے لیے ضروری ہے کہ دل بھی راضی ہوں۔ تو اگر آپ نے انصاف نہیں کر سکتے کیونکہ آپ صرف یتیم کر کے کریں گے، اس کا پوچھنے والا کون ہے، جیسے مرضی رکھ لوں گا، تو اور اس کے حقوق پورے نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو بہتر ہے کہ آپ ان کے سوا جو دوسری اور عورتیں ہیں نا ان سے شادی کر لیں۔ تو اس طرح نہ کریں کہ کسی سے زیادتی ہو جائے، اس طرح نہ وہ کریں، یا پھر یہ کہ کوئی لوگ سمجھتے ہیں یتیم ہے، اس کے مال بہت زیادہ تو اس کا مال رکھ لوں گا، تو اس طرح اس سے شادی کر لوں گا، تو وہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو مطلب کیونکہ شادی ایک اس طرح کا رشتہ ہے کہ آپ کو پسند ہونا چاہیے اور آپ اپنے دل سے عزت سے لے آئیں نا، دوسرے کو رسپیکٹ دیکھیں اسلام نے دوسرے کی دی ہے، نہیں تو آپ کسی سے کر لیں۔ 2 3 4 یعنی آپ نکاح کر سکتے ہیں، تو اس میں جو یہ ہے نا کہ آپ کر سکتے ہیں، تو پھر وہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو نا، اس کو آگے بھی لکھیں کہ اور آگے بھی یہ لکھا ہے کہ اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ یکساں سلوک نہ کر سکو گے، یعنی آپ عدل نہیں کر سکیں گے، تو ایک عورت یا لونڈی جس کے تم مالک ہو اس سے تم بے انصافی سے بچ سکتے ہو۔ دیکھیں لونڈیوں کا تو اب معاملہ آج کل کے دور میں نہیں ہے، تو بیسیکلی جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر یہ نہ کریں، کیونکہ حدیث پاک میں کیا کا مفہوم کیا کہ جو عدل نہیں کر سکتا اس کا آدھا دھڑ مفلوج ہوگا جب وہ قیامت کے دن آئے گا، حشر کے دن۔ تو بیسیکلی یہ کہ معاملہ عدل کس چیز میں ہوتا ہے، وقت میں، معاملات میں، پیسے میں، ہر چیز میں۔ تو اگر آپ عدل نہیں کر سکتے، جو کہ آج کے دور میں محبت میں ٹائم زیادہ دینے میں تو آپ نہیں کر سکیں گے، تو پھر آپ بہتر ہے کہ ایک ہی رکھ لیں۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ضرور شادی کرنی ہی کرنی ہے، لیکن بعض وقت مسئلے ایسے آ جاتے ہیں، اب جیسے فتنے کا سبب بن جاتے ہیں، جیسے کہ بعض عورتیں جو ہے نا بالکل بے یار و مددگار ہوتی ہیں، ان کا کوئی کرنے والا نہیں ہوتا، اور یہ نہ ہو کہ وہ کسی فتنے میں پڑ جائیں اور بہت زیادہ نیڈی ہوں، تو چلیں آپ نے کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے کر دی۔ یا پھر یہ معاملہ آ جاتا ہے کہ جب ایک آدمی ہے اور اس کو اپنی بیوی
کے ساتھ اس کے معاملات صحیح اس طرح نہیں چل رہے کہ اور وہ بیوی بہت بوڑھی ہو گئی ہے یا اس طرح کا یا اولاد نہیں ہے یا اس طرح کے کوئی مشکل معاملات ہوں تو مطلب آپ کر سکتے ہیں. ورنہ یہ بھی ہے کہ آپ نہ کریں تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے. مطلب یہ کوئی ایسا وہ نہیں رول جس پہ لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ مزید آپ جو ہے نا اس کو بالکل ضروری آپ نے کرنا ہے. لیکن جب آپ بہت ہی مشکل اگر کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو بالکل ہی ایک بیوی اس کے لیے انف نہیں ہے تو پھر وہ بہتر ہے کہ وہ کسی گرل فرینڈ کے چکر میں پڑے تو وہ دوسری شادی کر لے. تو اسلام نے ہر چیز کا نا ایک طریقہ کر دیا کہ آپ اگر شادی کریں گے تو پھر آپ انصاف بھی کریں گے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے. اور یتیم لڑکیوں پہ زیادتی نہ کرو یہ کر کے کہ بس چلیں یہ ان کے مال کے لیے یا ان کی خوبصورتی کے لیے کر کے اور آپ جو ہیں ان کا حق ادا نہیں کریں گے, کیونکہ اسلام میں جو ہے مہر دینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے اگر تم انصاف یتیم کے ساتھ بھی ایز اے پراپر عزت سے نہ کر سکو تو بے شک ان کو نہ کرو اور کسی اور سے کر لو. آیا نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے اب عورتوں کے حق کی بات کی ہے. اس میں کیا ہے, اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو. اب عورتوں کا حق کیا ہے, مہر. عورتوں کا مہر ان کو خوشی سے دو. اور مہر کتنا ہونا چاہیے, مہر اتنا ہونا چاہیے کہ جتنا انسان کا جو ہے وہ سٹیٹس ہے. کوئی آدمی بہت امیر ہے وہ زیادہ مہر دے گا, جو کم ہے وہ کم دے گا, اور جتنا مہر ہے وہ خوشی خوشی دیں. یہ نہ تانا دیں کہ اتنا مہر ہے, اتنا بھی نہ, عورت بھی اتنا نہ رکھ لے کہ مشکل میں مرد پھنس جائے, مطلب جتنی اس کی حیثیت ہے. اور ایسا بھی نہ ہو کہ مہر معاف کرا لیں اور پھر بعد میں دینی. مہر دینا نا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خوشی خوشی دیں. اور ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دے تو اسے ذوق و شوق سے کھا لو. اگر وہ عورت کہہ دیتی ہے کہ میں نے معاف کر دیا, خوشی سے دے دیا, واپس کر دیا, یا میں نے نہیں لینا یا وہ کر دیا, تو پھر آپ وہ کر دیں گے, لیکن زبردستی معاف نہ کرائیں. ایک دفعہ حضرت عمر کے دور میں ایک آدمی نے کہا کہ مہر معاف کر دی اور اب وہ مجھ سے مانگ رہی ہے. تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تم اب اس کو نہ دو, کہ ایک دفعہ وہ معاف کر چکی. حضرت عمر نے کہا اگر وہ مانگ رہی ہے نا تو اس کا مطلب اس نے خوشی خوشی نہیں دیا تمہیں, تو اس کو واپس دوبارہ مہر دے دو. تو بیسیکلی یہ ہے کہ نہ زبردستی, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ زبردستی حق مہر معاف کروا دیتے ہیں, تو زبردستی نہ معاف کروائیں. اور اگر آپ نے کچھ مہر لکھا ہے تو پھر اتنا لکھیں جتنا آپ خوشی خوشی دے سکتے ہیں اور اپنی خوشی سے دیں. تو یہ عورتوں کا حق اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں کتنا اچھا بیان کیا ہے. اور مہر دینا عورتوں کو ہے. کیا لکھا ہوا ہے, مہر عورتوں کو, ان کے ماں باپ کو نہیں دینا. جو کئی ایریاز ایسے ہیں پاکستان میں کہ ماں باپ پیسے لے لیتے ہیں اور پھر بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں, وہ تو پھر بالکل بیچنا ہو گیا. یہ حق مہر ایز اے گفٹ آپ نے بیوی کو ہی دینا ہے, تو یہ گفٹ ہی ہے, اس کے ماں باپ نے نہیں رکھنا, اس بچی نے ہی رکھنا ہے. آگے کیا ہے, اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے خدا نے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب مشیت بنائے مت دو. تو بیسیکلی اس میں مالوں کی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پھر فکر کی ہے کہ جو مال ابھی جیسے یتیموں کے بارے میں ہی ہے, یہ اوور آل ان کے بارے میں کہا گیا, اگر وہ ابھی سمجھدار نہیں ہیں, بچے ہیں, تو آپ ان کو مال کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو نہ دیں. سپوز آپ خود اپنے بارے میں سوچیں, اگر آپ کے بچے بھی چھوٹے ہیں تو آپ ان کو کتنے پیسے دیں گے اور وہ ایسے لٹاتے پھریں گے. تو مال تو اس لیے نہیں ہے کہ نہ دو, مت دو, اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہے اور ان سے معقول باتیں کرتے رہو, یعنی کہتے رہو. یعنی کہ وہ مال جو تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے, اس کو اس طرح نہ کرو کہ وہ ان کو دو اور وہ لٹاتے رہیں مال کو بری طرح سے. اگر وہ یتیم ہے تو ان کی کیئر ٹیکر ہو, تو اس کو سنبھال کے رکھو. جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو پھر ان کو دو, اور ان کو اچھے طریقے سے ان کو بیہیو کرو. تو بیسیکلی ان سے کھلاؤ پہلاؤ بھی ان کو, اور اچھی بات کرو, یعنی یتیم کے مال کا خیال کرو اور اس یتیم کا بھی خیال کرو, یعنی ان کو اچھے طریقے سے وہ کرو. یہ نہیں کہ ان کا مال ہی اور پھر ان کو اتنی کنجوسی سے رکھا ہوا ہے کہ ان کو دے ہی نہیں رہے کچھ, نہ ان کے اوپر ہی ان کو خرچ بیسک نیڈس پہ بھی نہیں کر رہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو ابھی بھولے ہیں, ابھی سمجھدار نہیں ہوئے, ان کا مال جو اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو. اگر ان کو تمہارے پاس دیا, تمہیں اس کا کیئر ٹیکر بنایا, تمہیں دیا, تو ان کو اس وقت تک نہ دو جب تک وہ سمجھدار نہیں ہے, لیکن ان پہ خرچہ کر سکتے ہو اگر تم خود اپنا نہیں کر سکتے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا, اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو, پھر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو. یعنی جب بالغ ہو جائیں تب تک آزمائش ہے کہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. اگر میچیور ہو گئے ہیں تو پھر یہ مال ان کا واپس کر دو. یہ نہیں کہ پھر آپ اس کو کھاتے ہی چلے جائیں اور اپنے پاس ہی رکھتے چلے جائیں کہ بس ہم نے دینا ہی نہیں ہے. اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو, اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے, یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لیں گے, اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا. مطلب اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو مال واپس دینا پڑ جائے گا, تو جلدی مطلب آپ اسراف کر کے زیادہ زیادہ خرچ کر دیں, ہر چیز کا ایکسٹرا کر کے ان کو دیں, انہی کا مال ضائع کرتے چلے جائیں, اور یہ فضول خرچی ان کے مال پہ مت کریں, کیونکہ یہ امانت ہے. جتنی ان کی نیڈ ہے اتنی کر دیں, اور جب وہ بڑے ہو جائیں ان کا مال سنبھال کے رکھیں, ان کو واپس کر دیں. اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو
یہ ان کے لیے مطلب جو اگر اس خام خواہ خرچ نہ کرے، پہلی بات ہے. اب یہ کیونکہ اگلا حصہ آسودہ حال کے لیے نا، تو پچھلا حصہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو ویل سیٹ ہیں اور ان کا کوئی ان کے کسی یتیم کی کیئر ٹیکنگ ان کے حصے آئی ہے، تو خام خواہ ان کا مال خرچ نہ کریں فضول خرچی میں. اگر آپ اپنا خود کر سکتے ہیں نا تو خود کر لیں، ان کا مال کو نہ چھیڑیں. اور اگر کوئی ایسا ہے جو نہیں کر سکتا، جو غریب ہے اور پھر اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے، تو آسودہ حال ہو، اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے. اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے. اور جو ضرورت پڑے، اگر کوئی خود محتاج ہے تو اتنا چارج کر سکتا ہے کہ یعنی اس کے مال کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو کسی سے مشورہ بھی کر سکتا ہے کہ اتنی میں سیلری لے لوں جو میری ضرورت کے مطابق ہے، کیونکہ ورنہ میں اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکوں گا نا. تو جو اس کے لیے ضروری ہے تو اتنا کر کے لے لے، خام خواہ ایکسٹرا نہ لے، یعنی عیاشی نہ کرتا پھرے اس کے اوپر. اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، یعنی جب مال واپس کرو تو گواہ کر لیا کرو. کیوں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی وہ کی ہے کہ تاکہ وہ یتیم بھی نہ یہ کہے کہ اس نے مجھے گندا مال دے دیا، صحیح سے واپس نہیں کیا، بعد میں آپ کے وہ کہتے ہیں نا احسان کر کے آپ کے اوپر آ جاتا ہے. تو یہ کہ کوئی گواہ ہو کہ اس نے ٹھیک ٹھیک چیز جو ہے نا واپس کر دی ہے. اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ ہے اور حساب لینے والا کافی ہے. ویسے یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تو ویسے ہی دیکھ رہا ہے، تم کسی کو رکھو گے نہیں بھی تو حساب لینے والا تو اللہ ہی ہے، اور وہ بھی گواہ ہے اور وہ بھی دیکھ رہا ہے. اس کو بھی ذہن پہ رکھو، یعنی تقویٰ بھی رکھو، اور یہ کہ جب واپس کرو تو گواہ بھی رکھ دو. آگے جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تو تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی. یہ حصے اللہ کی طرف مقرر کیے گئے ہیں. اب دیکھیں یہ وراثت کی آیات ہیں اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. جو بھی آدمی مال چھوڑ گئے ہیں، اگر اس کے ماں باپ زندہ ہیں ان کا بھی، اور عورتوں کا بھی، اور رشتہ دار یعنی بیٹا، رشتہ دار یہ وہ والے رشتہ دار ہیں، بیٹا بیٹی، اسپاؤس، بیوی بچے جو چھوڑ گئے ہیں، اور والدین جو چھوڑ کے مر گیا ہے اگر کوئی بندہ تو ان کا بھی حصہ ہے. دیکھیں عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے. عورت کا حصہ پہلے لوگ دیتے ہی نہیں تھے. ان کو یہ تھا کہ پہلے زمانے میں مطلب بیٹا، بڑا بیٹا ہی سارا حصہ لے لیتا تھا، اور بلکہ عورتیں بھی انہیرٹ کر لیتا تھا. لیکن اب اور بیٹیوں کو اور بیوی کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. لیکن اسلام نے آ کے نا یہ ظلم کو ختم کیا ہے کہ عورتوں کو بھی حصہ دیا ہے. یعنی کم و زیادہ وراثت میں حصہ دینا ہی ہے عورتوں کو، ایک سوئی کے برابر بھی ہے. تو وراثت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو مرا ہوا چھوڑ کے بچہ، مرا ہوا مال، آدمی جو مر جاتا ہے اس کا جو پیچھے مال ہوتا ہے نا اس کو وراثت کہتے ہیں، جو اس کا مال بچا ہوا ہوتا ہے. زندگی میں نہیں ہوتی وراثت. تو اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی بندہ، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ساری عمر نیکیاں کماتا رہتا ہے جنت کمانے کے لیے، لیکن آخر میں وصیت اور وراثت کا اس طرح حساب کر جاتا ہے کہ اپنے لیے جہنم بنا لیتا ہے. تو اس لیے اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اور آگے کیا ہے؟ اللہ کے مقرر کیے سے، یعنی یہ سارے جو وراثت کی تقسیم ہے نا یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے سے، آپ نے خود نہیں کرنی، ایک چیز بھی آپ نے خود حصہ نہیں کرنا. تو اس میں جتنے بھی ہیں رشتہ دار، غریب، یتیم کے بارے میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، تو سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو بھی آپ کے والدین ہیں یا بچے ہیں یا اور بیویاں ہیں، تو سب کے جو حصے مقرر اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں وراثت میں، وہ سب اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں. تو جو غریب یتیم کا نا وہ آگے آ رہا ہے. آیا نمبر 8 میں کیا؟ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو. اب یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب سوچیں جو بندہ، جب میراث کی تقسیم ہو رہی ہے، جب میراث کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے رشتہ دار بھی کھڑے ہیں، سوچیں کچھ رشتہ دار بھی آگے کھڑے ہیں، سمجھے ایک سیٹ اپ ہو رہا ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، اور یہ بندہ مر جاتا ہے نا، اس کے فوراً بعد ہی ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں لالچی، اس میں لالچی والی کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے اور ان کو ٹائم پہ ہی بانٹ دینا چاہیے. اور جو لوگ ٹائم پہ نہیں بانٹتے نا تو پھر ان کو کبھی ملتا ہی نہیں ہے. جنہوں نے قبضے کیے ہوتے ہیں وہ قبضہ ہی رکھتے ہیں. تو قریبی رشتہ دار یا یتیم کوئی کھڑے ہیں یا مسکین یعنی نوکر وغیرہ یا آپ کے یہ ساتھ کھڑے ہیں، تو اگر ان کو بھی کچھ ان میں سے دے دو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ دے دو. جیسے اگر اتنی ساری چیزیں بٹ رہی ہیں تو اگر آپ 2 سوٹ وراثت، 2-4 جوڑے یا کوئی فرنیچر، کوئی پیس ان کو بھی دے دیں گے، وہ بھی خوش ہو جائیں گے. بھائی اتنی چیزیں بٹ رہی ہیں تو وہ بھی ساتھ میں ان کو دے دیں. اس میں کچھ دے دیا کرو اور اچھی طرح ان کو پیش آؤ. یعنی یہ نہیں کہ آپ اپنے کاموں میں بزی ہیں اور پھر ان کے ساتھ برا سلوک کرو کہ بھئی ان کا کیا معاملہ ہے بیچ میں. یعنی ان کو بھی جو اس وقت کھڑے ہیں لوگ، ان کو بھی کچھ دے دو. ایسا نہیں کہ ان کو کچھ بھی نہ دو. آگے کیا ہے کہ آیا نمبر 9 میں، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو حالت میں ہوں اپنے بعد ننے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو
بس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور معقول بات کریں. تو بیسیکلی اس میں کیا ہے، ایسے لوگوں کو یعنی ڈرو جن کے پیچھے یتیم بچے، جو یتیم بچے چھوڑ جاتے ہیں نا، تو اللہ سے ڈرو اس معاملے میں، اللہ سے ڈرو. اور بالکل یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح بیان کی ہے اس آیت کو کہ جیسے اس کی مفہوم اس طرح سمجھ لیں کہ کیئر ٹیکر اگر آپ کو بنائے، اگر ایسے رکھو ان کے بچوں کو جیسے آپ خود سوچتے ہیں کہ آپ خود مر جائیں اور آپ کے بچے پیچھے کوئی ٹیک کیئر کرے، تو ان کا کس طرح خیال ہونا چاہیے. تو اس طرح یتیم کا خیال کرو، یعنی اتنا اچھے طریقے سے اس کا خیال کرو جیسے کہ تم خود جا رہے ہو، ایسا سلوک کرو. اور فل یتق اللہ، یعنی پھر ہے تقوی کرو. اور وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ان کو سیدھی بات دو، یعنی چکر نہ کرو ان کے ساتھ، بالکل سیدھی سیدھی ان کے ساتھ بات کرو. مطلب اگر کوئی غلط کام کریں، برائی کریں، تو برائی سے روکو اور یہ کام کرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے کہہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننے ننے بچے، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں، اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا. پس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور معقول بات کہیں. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی کیئر ٹیکر آپ بن رہے ہیں، تو پھر اس چیز کا بھی خیال کریں کہ اگر ان کے ننے ننے بچے ہیں اور اگر آپ کے بھی رہ جائیں گے، تو آپ ان سے کیسا سلوک ہونا چاہیے آپ کے بچوں سے، تو ان بچوں کا بھی خیال کریں اور اچھا سلوک کریں. دیکھیں یتیم کا اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت رائٹ رکھے ہیں. آیہ نمبر 10 میں دیکھیں، لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. سوچیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں نا، وہ ناجائز ظلم ہے، اور وہ ایسا ہے جیسے پیٹ میں آگ بھری ہوئی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ ایک آدمی کے پیٹ سے کیونکہ ہر طرف سے آگ، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے نکل رہی تھی، یا آگ اس کے منہ سے نکل رہی تھی، جس طرح سے ہی مطلب انہوں نے، فرشتوں نے بتایا تھا کہ ان کے پیٹ میں آگ بھری ہوئی ہے، کیونکہ یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے ان کا یہ حال ہو جاتا ہے اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے. تو دوزخ میں ڈالے جائیں گے. تو اس لیے یتیموں کا مال کھانا ایک بہت بہت گناہ ہے. آیہ نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے اب وراثت کے حصے کرتی ہیں، جو ہم نے آگے بھی پڑھنے، بس یہ آخری آیت آج کے ٹاپک میں کریں گے انشاءاللہ، باقی کل کریں گے. اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم. تو اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے اولاد کے بارے میں، یعنی اللہ انصاف کرنے والا ہے. بندہ اپنی اولاد سے بھی انصاف نہیں کر سکتا، کیونکہ دیکھیں آج بھی لوگ کہتے ہیں، کئی کہتے ہیں یہ ہمارا زیادہ فرمانبردار ہے، اس کو زیادہ دے دیں، یہ ہمارے ساتھ رہا ہے، اس کو زیادہ دے دیں، یا ہم چاہتے ہیں اس کو زیادہ دے دیں، کم دے دیں. بندہ، ماں باپ بھی اولاد سے انصاف نہیں کر سکتے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ انصاف کر رہا ہے. کوئی بھی ہے حق آپ کے ساتھ رہا ہے، یا بچہ آپ کا فرمانبردار ہے کہ نہیں، جیسا بھی ہے، آپ نے وراثت کا حق پورا پورا دینا ہے. اور وراثت کب ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد، اور آپ نے پورا پورا حصہ اس کو دینا ہے. تو وہ حصہ اللہ تعالیٰ نے بانٹ دیا ہے. آپ نے اس کی اپنی مرضی نہیں کرنی کہ یہ مجھے زیادہ بچہ پسند ہے تو میں اس کو زیادہ دے دوں. آپ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حق اللہ نے بانٹ دیا. تو اللہ تعالیٰ ہی وصیت کر رہا ہے کہ اس کو ایسے کرنا ہے. تو اب آگے اس کو تھوڑے تھوڑے لے کے چلیں. ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے. یعنی کہ اگر 10 لاکھ ہے تو 5 لاکھ لڑکے کا ہے، 2.5 لاکھ لڑکیوں کا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا. اور اگر ایک لڑکا ہے کو پورا ملے گا تو لڑکی کو آدھا ملے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک لڑکے کا اس طرح حصہ ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں حصے کے برابر ہے. آگے نمبر 2 پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہیں، اور اگر کسی کی صرف بچیاں ہیں، یعنی دو سے زیادہ، تو کل ترکے میں ان کا 2/3 ہے. تو جن کی صرف بیٹیاں ہیں نا، تو ان کا پھر 2/3 ہے ٹوٹل میں سے بیٹیوں کا، ایچ بیٹی کا نا 2/3 ہے، اگر بھائی نہیں ہے تو. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر صرف ایک لڑکی ہے تو اس کا حصہ نصف ہے، یعنی اس کا صرف، اگر ایک بیٹی ہے تو آدھا اس کا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نمبرنگ بانٹ دی، اور ایسے ہی ہم نے اپنی وراثت بانٹنی ہے. اور میت کی ماں باپ کا، یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا وراثت میں سے 6واں حصہ ہے، بشرطیہ کہ میت کی اولاد ہو. اگر تو ماں باپ ہیں اور اولاد بھی ہے تو ماں کو بھی 1/6 ملے گا. بندہ سپوز مر گیا اور بچے چھوڑ گیا ہے، کچھ ایسی ہیپننگ ہوگی اور ماں باپ بھی اس کے زندہ ہیں، بوڑھے ہیں، ماں کا بھی 1/6 ہے، باپ کا بھی 1/6 ہے. اور جو اولاد اور باقی جو ہے وہ باقی پھر ان کا، اور اگر اولاد بھی ہے تو پھر باقی ان میں ویسے ہی بٹے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے آگے دی ہے. بیٹے کا پورا حصہ ہے، بیٹی کا آدھا حصہ ہے، اور اگر بیٹیاں ہیں تو پھر ان کا اس طرح سے. اور اگر اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد نہیں ہے، صرف ماں باپ ہیں تو اس کے وارث ہوں تو 1/3 ماں کا حصہ ہے. تو اگر اولاد نہیں ہے، صرف پیرنٹس سے چھوڑ گئے، یعنی کسی کی ینگ ڈیتھ ہوگی، شادی بھی نہیں ہوئی ابھی، تو اس طرح سے اگر معاملات ہے نا،
بچے نہیں ہیں تو سمجھ لیں کہ ماں کا پھر کیا ہے 1/3، 1/3 ہے 1/3، 1/3 کتنا ہوتا ہے؟ پہلے جب اولاد ہے تو 1/6 کا ہے نا، تو 1/3 1/6 پلس 1/6 1/3 یعنی زیادہ دیتی ہے. تو اس طرح سے ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جو بہن بھائی بھی نہیں ہیں آپ کے، صرف ماں باپ ہیں. آگے والا معاملہ کیا ہے؟ اور اگر میت کے بھائی بھی ہیں ہوں، مطلب اگر ماں باپ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور بندہ مر گیا اور جس کی وہ ہے، تو ماں کا 6 حصہ، تو پھر ماں کا دوبارہ 1/6 سے کم کر دیا نا، کیونکہ ان میں بھی بٹنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تقسیم مطلب یہ تقسیم ہے وصیت کی. وصیت کی تکمیل کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو، یا قرض کے ہونے کے بعد جو اس کے ذمہ ہو عمل میں آئے گی. یعنی اگر اس کے پہلے کوئی قرض ادا کریں تو کر سکتے ہیں، تو وہ پہلے قرض ادا کرتے ہیں اسی انہیریٹنس میں سے. یہ نہیں کہ آپ سارے لوگوں کو کھانے کھلاتے رہیں، دعوتیں کرتے رہیں، انہیں انہیریٹنس میں سے یہ نہیں کر سکتے. آپ ایک سوئی بھی نہیں چھیڑ سکتے. تو جو قرض ہے نا، اگر اس کے ذمہ، تو وہ اس کے اسی میں سے دیں گے. دوسرا یہ کہ وصیت جو ہے وہ جو وصیت بندہ کر سکتا ہے نا، وہ 1/3 میں سے کر سکتا ہوتا ہے. جو بندہ مرنے والے کی جو وصیت ہے وہ پوری انہیریٹنس میں سے وصیت نہیں کر سکتا، 1/3 کا کر سکتا ہے. اس کا بھی وارث کو نہیں ملے گا. یہ نہیں کہ کوئی بچی غریب ہے تو سارا 1/3 اس کو دے جائے، نہیں، وہ کیونکہ جائیداد میں وارث ہے، اس کو آپ نہیں دے سکتے. تو بیسیکلی اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بیسک بتایا نا، 3 قسم کے جو ڈائریکٹ وارث، ایک تو پیرنٹس اگر زندہ ہیں، اگر اولاد ہے، اسپاؤز ہیں، ان کے حصے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا. اور چوتھا اگر بہن بھائی ہیں اور اگر اصل وارث نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، یا اس طرح کا معاملات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہن بھائیوں کا، تو بہن بھائیوں کا دور کا معاملہ ہے. اگر اولاد ہے تو ماں باپ ہیں، تو وہ پہلے ان میں ساری چیز ڈیوائڈ ہوتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے ذمہ ہو تو تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کون زیادہ قریب ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نا، کہ کون کس کو کتنا وہ کرنا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تو آپ یہ نہیں جان سکتے. تو یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو بعض ہوتا ہے کہ دے دیا جائے کیونکہ وہ ہمارے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، تو باقیوں کو نہ دیا جائے. جبکہ کچھ سمجھتے ہیں کہ اولاد کو سارا دے دیا جائے، ماں باپ کو نہ دیا جائے کہ وہ بوڑھے ہیں وہ کیا کریں گے. تو یہ نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کس کو کیا دینا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور اللہ نے حصے ہی مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. تو یہ جو فریدۃ من اللہ ہے نا، یہ فرض ہے آپ پہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ حصے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بانٹ دیے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ وراثت کے یہ حصے کے طریقے فرض کر دیے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں، پوری جو اسلام کے تعلیمات ہیں نا، اس میں قرآن کا علم، سنت کا علم، اور مسائل میراث کا علم، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ ہر انسان کو جاننا ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو جانیں گے نہیں تو کبھی آپ وصیت صحیح سے کر سکیں گے نہیں، اور اگر آپ وصیت صحیح سے کر سکیں گے نہیں تو بہت مشکل میں آ جائیں گے اگلے جہان بھی، کہ آپ اپنی جائیداد صحیح سے بانٹ کے نہیں گئے. اور اگر آپ فوت بھی ہو گئے ہیں اور پچھلوں کو سکھا کے نہیں گئے کہ آپ کی اسلامک طریقے سے کریں، تو وہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کی اولاد کو پتہ ہونا چاہیے، یا ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی جائیداد کو کس طرح بانٹتے ہیں اور کیسے اس کی ڈویژن پراپر ہوتی ہے. یہ نہیں کہ کئی ابھی بیٹے جو ہیں وہ بہنوں کو نہیں دیتے، یا اسپاؤس کے حصے لوگ کھا جاتے ہیں، تو یہ کوئی کسی کا مال کھا نہیں سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، تو ہر کسی کو ایسے جیسی اللہ تعالیٰ نے ڈویژن کی ہے بالکل ویسے ہی اس کے حصے دینے ہیں. تو جی چلیں ہم آگے انشاءاللہ کل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.